بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے حد دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری جمعہ میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس باہمی ملاقات، گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان کا انتہائی بابرکت مہینہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ رحمت کا عشرہ گزرا، پھر مغفرت کا عشرہ گزرا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا، وہ بھی اپنے شب روز تقریباً پورے کر چکا۔ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت نازل ہوئی
اور مغفرت کی جو ہوائیں چلی اور جہنم سے خلاصی کے جو سرٹیفکیٹ ملے، آیا ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہم شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اگر ہم شامل ہو گئے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور اگر ہم شامل نہ ہو سکے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جب اللہ کی رحمت کے گھٹائیں چل رہی تھی اور مغفرت کے پروانے مل رہے تھے اور جہنم سے آزادی حاصل ہو رہی تھی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس میں شامل کیوں نہ ہو سکے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی اور اتنا فضل کیا، اور آپ کی رحمت اتنے جوش میں تھی، اور آپ نے اور میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سارا ماحول بنایا، یعنی راتوں کو مقدس بنا دیا، دن کو محترم بنا دیا، روزے پر فضائل رکھ دیے، صبح اٹھنے پر فضیلت دے دی، نیکیوں کے درجات اور رفتار کو بڑھا دیا، ایک نیکی کے بجائے 100 نیکیاں اور 100 کے بجائے 700 نیکیوں تک بڑھا دیا، عبادات کو کرنے کے لیے شیطان کو بند کر دیا، جنت کو خوشبودار کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اس سب کے باوجود آیا ہم نے کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر اس سب کے باوجود بھی ہم اس لسٹ میں شامل نہ ہو سکے یا اس فہرست میں شامل نہ ہو سکے جو بخشش والوں کی ہے، جو مغفرت والوں کی ہے، جو رحمت والوں کی ہے، جو اللہ سے رضا والوں کی ہے، تو پھر ہمیں سوچنا تو ضرور چاہیے، غور تو کرنی چاہیے، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم ان سب سہولیات کے باوجود اور اتنی بڑی رحمت کے سمندروں کے باوجود اگر ہم حاصل نہ کر سکے تو ظاہراً کچھ کوتاہی اور غلطی اور کمی اور کمزوری ہمارے اندر تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس لیے کہ اس سے آسان سیزن اور اس سے آسان ماحول اور اس سے آسان حالات اور اس سے آسان مہینہ اور کوئی نہیں آتا جس میں اللہ کی مغفرت اور بخشش کو حاصل کیا جا سکے۔ اس میں بھی کسی نے نہیں کروایا تو یقیناً اس سے بڑا بدبخت پھر اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان کے آخر میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے یہ رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اچھی فہرست میں شامل کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر ہم جائزہ لینے کے بعد ہمارا دل کہہ دے اور ہمارا ضمیر کہہ دے اور ہمارا اندر کہہ دے کہ ہاں آپ نے اس مہینے میں اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کیا تو فکر کرنی چاہیے۔ میری اس گفتگو کے بعد آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی پیشانیوں پر یہ سوال آ رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر ہمارا ضمیر اور ہمارا دل یہ جواب دے کہ آپ کی مغفرت نہیں ہوئی اور آپ نے رحمت کو حاصل نہیں کیا اور آپ جہنم سے خلاصی کا پروانہ نہیں لے سکے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس کا کوئی حل بھی تو ہمیں بتائیں نا، کیا ہمارے پاس کوئی حل ہے؟ کیا ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس فہرست سے نکال کر اچھی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی چیز باقی ہے؟ اگر ہے تو ہمیں یہ بتائیے تاکہ ہم پچھلا ازالہ کر سکیں۔ دیکھیں اللہ نے ابھی اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، ابھی مغفرت کے پروانے دینے بند نہیں کیے، ابھی جہنم سے خلاصی کا سلسلہ روکا نہیں ہے، وہ جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا؟ جب تک رمضان کا مہینہ ہے
یہ جاری رہے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں جہاں اور بہت ساری چیزیں دی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات دی اور اس رات کو لیلۃ القدر کہا، اور اس رات کی عبادت کو 83 سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل کہا، اور کہا 83 سالوں سے زیادہ اس کی عبادت ہے اور 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ خیر من الف شہر، یعنی اگر آپ نے اس ایک رات میں عبادت کی ہے تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات ہمیں عطا کی، اور آخری عشرے میں حضور نے بتایا تاک راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ وہ تاک راتیں گزرتے گزرتے بھی ایک تاک رات رہ گئی، لیکن مجھ جیسے گناہگاروں کو اور سیاہکاروں کو اور خطاکاروں کو اب بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے اور بخشش کروانا چاہتے اور رضا کو حاصل کرنا چاہتے تو ابھی 29ویں شب بھی باقی ہے، اور ساتھ ساتھ لیلۃ الجائزہ بھی باقی ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ یہ آخری رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ جب رمضان ختم ہو گیا اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید کی رات آ گئی، جس رات کو لوگ اہم نہیں سمجھتے، یہ رات بھی بڑی اہم ہے، بجائے اس کے کہ ہم رمضان کے مہینے کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگائیں اور مارکیٹوں میں گھومیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر میں، مسجد میں ٹھکانہ لگا دیں اور ہاتھ اٹھا دیں اور اپنے رب کو پکار کر کہیں، اللہ میں کمزور تھا، ضعیف تھا، مجھ سے پھر غلطی ہوئی، میں نے رمضان المبارک کے مہینے کو ایک بار پھر ضائع کیا، لیکن اللہ تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، داتا بھی تو ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی تو ہے، کائنات کو بنانے والا بھی تو ہے، اور تجھے سزا دینے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، تجھے عذاب دینے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، تو بخشش کرنے سے خوش ہوتا ہے، معافی دینے سے خوش ہوتا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ آپ نے یہ مہینہ بنایا ہی گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بود ہیں، میں اپنے گناہوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ آپ یقین کریں، آپ کے بولنے میں دیر ہے، میرے بولنے میں دیر ہے، آپ کے آنے میں دیر ہے، میرے آنے میں دیر ہے، آپ کے لب کھولنے میں دیر ہے، آپ کا مصلی بچھانے میں دیر ہے، ہمارے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ کے مان جانے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ ہماری طرف سے کمی ہے، ہماری طرف سے کمزوری ہے، ہماری طرف سے سستی ہے، ہماری طرف سے غفلت ہے، ہماری طرف سے لاپرواہی ہے۔ اللہ تیار بیٹھے ہوئے ہر آسمان کو، آسمان دنیا میں آ کر آواز لگاتے، کوئی ہے مانگنے والا جسے عطا کر دیا جائے، کوئی ہے طلب کرنے والا جسے دے دیا جائے، کوئی ہے آرزو کرنے والا جسے پورا کیا جائے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، خواہش کا اظہار تو کرے۔ وقت گزرا نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے، مہینے کے کچھ ایام باقی ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے جتنا کم ہوتا ہے اتنا اہم ہوتا ہے، جتنے دن کم ہوتے ہیں اتنے دن اہمیت اختیار کرتے ہیں، جتنا وقت کم ہوتا ہے اتنا وقت اہمیت اختیار کرتا ہے۔ اس اہمیت والے وقت میں پیش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور پیش وہ کو بخش دینا یہ میرے قریب رب کا کام ہے۔ بس یہ طلب اور طلب آخر میں پیدا کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے دربار میں پیش کرنا ہے، اور پیش کر کے اپنے آپ کو بخشش کروانی ہے، معافی کروانی ہے۔ یقین مانے قرآن اور سنت اس بات پر گواہ ہے، اگر آپ نے سچے سے
آج بیٹھے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ عزم کر لیا کہ ہم اس مہینے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، برباد ہونے والوں میں شامل نہیں ہوں گے، نامراد اور ناکام لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے، ہم نے آزادی کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا ہے، ہم نے رحمت اور بخشش والوں کے قافلے میں شامل ہونا ہے، یہ ارادہ اگر آپ نے اور میں نے کر لیا تو اللہ کی ذات کریم ہے ہمیں ضرور اس قافلے میں اور اس فہرست میں شامل کرے گی۔ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اگر ہمیں اپنی جان سے پیار ہے، آنے والے وقت سے پیار ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، تو موقع ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ میرے اللہ کی کرم میں اور اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، لہٰذا آج عزم کر لیں، ہم بقیہ دنوں میں اپنی بخشش کروائیں گے انشاءاللہ۔ سب کا یہ ارادہ ہے یہ نہیں؟ سب کا یہ عزم ہے یہ نہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے عزم کر کے اپنے رب کے حاضری لگوائیے کہ ہم سب بخشش چاہتے اور ہم سب بخشش کے طلبگار ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، میرا کریم رب غفور الرحیم ہے، معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ سمجھنا جہاں کے جتنے لوگ ہیں اور جہاں کی جتنی ہستیاں ہیں اور جہاں کے جتنے بڑے لوگ ہیں ان سے بار بار مانگو، ناراض ہو جاتے ہیں، اور میرا کریم رب وہ ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بھائی لوگ دینے سے تھک جاتے ہیں اور میرا رب دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، وہ ساری دنیا کو دے دے اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جیسے سمندر سے کوئی سوئی نکالے اور پانی کا ایک قطرہ اس کے ساتھ آئے، جس طرح سمندر کے جوش میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا میں نے اور آپ نے یہ عزم کرنا ہے، ان بقیہ ایام میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے بخشوانا بھی ہے، اور اپنے کریم اور رحیم رب اور داتا کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس عزم کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ ایک بات اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، ہم اپنے اللہ سے مانگے کیسے، طلب کیسے کریں؟ بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، بس جو دعا یاد ہے اسے پڑھ دیا۔ بھئی اگر اپنے رب سے مانگنا ہے تو قلب کے توجہ سے مانگنا پڑے گا، دل کی گہرائی سے مانگنا پڑے گا، اپنے آپ کو پورا پیش کر کے مانگنا پڑے گا۔ اور توبہ کے 3 طریقے علماء نے لکھے۔ پہلا طریقہ کہ گناہ چھوڑ دے، جس گناہ میں ملوث ہے وہ گناہ چھوڑ دے۔ دوسرا یہ کہ اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ہم جتنے گناہ ہیں سب چھوڑ دے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا یار معافی مانگ لو، کہنے لگا مولانا صاحب معافی مانگ لیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ میں نے کہا رب بڑا کریم ہے، تم معافی تو مانگ لو، پھر کر لیے پھر مانگ لینا، پھر ہو گئے پھر مانگ لینا، یہ کریم رب تو پھر بخش دے گا۔ بھئی دنیا کے لوگ مانگنے والوں سے تنگ آ کر کہتے ہیں رک جاؤ، اور میرا رب بار بار کہتے ہیں کہاؤ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عجیب سی بات ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو، کون سے بندو؟ متقیوں، پرہیزگاروں، روزہ داروں، تہجد گزاروں، شب بیداروں، مجاہدوں، غازیوں، نہ ان کو نہیں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، اتنے گناہ کیے کہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، بہت برے ہو گئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، پلٹ کر آؤ، تجربہ کر لو، ہاتھ اٹھا لو،
لب کھول لو، آنا تمہارا کام ہے۔ یارو عجیب بات ہے، ہم چل کر آتے ہیں، وہ دوڑ کر آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ آتے ہیں، وہ 100 مرتبہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ربا، وہ کہتے ہیں بول بندے، کہتا کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، جتنے گناہ نے کیے آؤ پکارو، بس پکار تمہاری ہوگی، انتظار اس کا ہوگا۔ اس لیے اس سچے دل کے ساتھ سچی توبہ کیجئے، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں اللہ بخش دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق اللہ ہے جو میرا رب معاف کرتا ہے۔ کچھ حقوق کو نبھا دے جنہیں معاف کروانے کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق مارا ہے، اسے برا بلا کہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ ناجائز کی ہے، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، وہ معاف کرے گا، میرا رب معاف کر دے گا۔ اس کے حقوق و لباس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے گھر، اپنے پڑوس، اپنے معاشرے، اپنے علاقے، ہر چیز پر نظر ڈالیں۔ کہیں آپ کی وجہ سے کسی پر زیادتی نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو عید آنے سے قبل اپنے آپ کو اس سے بھی بڑی ذمہ کروا دیجئے، اور معافی مانگ لینے سے بندہ گرتا نہیں ہے، کمزور نہیں ہوتا، بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ ظاہر میں یوں نظر آتا ہے میں معافی مانگوں تو کیا ہوا؟ غلطی کرو گے تو معافی تو مانگنی پڑے گی، زیادتی کرو گے تو معافی تو مانگنی پڑے گی، ظلم کرو گے تو ازالہ تو کرنا پڑے گا۔ اس لیے حقوق و لباس کا بھی لحاظ کریں، حقوق اللہ کا بھی لحاظ کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور طلبگار ہو جائیں۔ ان آخری ایام کو قیمتی بنا لیجئے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کی مغفرت ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نامراد لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں، اور ناکام لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں، اور برباد اور ہلاک ہونے والوں میں شامل نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جس گروہ کے اندر بخشش اور مغفرت کے پروانے جاری ہو چکے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں میری اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ آنے والے ایام کے دن اور راتیں اور نمازیں اور عبادتیں ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے گھر میں بھی جا کر بتائیں گے کہ ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، توبہ اور استغفار میں اپنے وقت کو گزارے، اور بالخصوص آخری رات جو عید کی رات ہوگی، جو بڑی قیمتی رات ہے، جس میں اجر ملنا ہے، جس میں انعام ملنا ہے، جس میں اعزاز ملنا ہے، جس میں اکرام ہونا ہے، جس میں آپ کے رب نے آپ سے راضی ہونا ہے، اس کو ضائع کیے بغیر ہم عبادت میں ضرور شامل رہیں گے۔ اور ایک بات آسانی کے لیے یہ بھی بتا دوں، اگر ساری رات نہیں مانگ سکتے، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، اتنا کام تو کر سکتے ہو کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ اتنا اللہ کتنا کریم ہے جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت میں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات کو عبادت میں شمار فرما دے۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہیں ہے جو مل رہا ہو اور اللہ نے دیا تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کرو۔ لیکن کچھ لوگ اس دن عشاء بھی چھوڑ دیں گے، بالخصوص جو ہمارے معتکفین اعتکاف سے اٹھیں گے تو اس کو آزادی سمجھتے، پھر وہ پوری رات بازار کی نظر کر دیتے ہیں۔ انہیں پہلے تو مسجد میں ہی بیٹھنا چاہیے، اور اگر گھر بھی جائیں اس کی اجازت تو ہے، لیکن گھر جانے کے بعد وہ عبادت میں وقت گزارے۔ عشاء اور فجر کی نماز کم از کم وہ جماعت کے ساتھ
مسجد میں ادا کرے تاکہ ان کی رات ضائع نہ ہو اور وہ عبادت میں شامل ہو سکے۔ میں نے وہ تمام طریقے جو بخشش کے ہو سکتے تھے اور رب راضی ہو سکتا تھا آپ کو بتا دیے۔ آپ کا کام ہے اس پر عمل کریں اور اوروں کو بھی بتائیں تاکہ یہ بات آگے بھی جا سکے اور ہمیں اس رمضان کے جو فیوز و برکات ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں رمضان المبارک میں دہشت گردی اور قتل و قتال کا ایک بازار گرم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کہیں مسجد میں دھماکہ ہو گیا تو کہیں مدرسے کے عالم کو مار دیا، کہیں راہ چلتے کسی شریف اور غریب آدمی کو مار دیا۔ اس رمضان المبارک میں یہ واقعات ہوئے اور وہ دہشت گرد اور وہ تخریب کار اور وہ اسلام دشمن اور وہ ملک دشمن اور وہ عوام کے دشمن اور وہ انسانیت کے دشمن اور وہ درندے اور وہ قاتل یہ گیم اور یہ کھیل کھیلتے رہے کسی کے اشاروں پر اور کسی کے کہنوں پر۔ یہ گیم انہوں نے کھیلا، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، وہ اپنے مقصد میں نامراد ہو گئے اور جانے والے کامیاب ہو گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہونے والے بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ بات سمجھنا حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قیامت تک کافر بھی رہے گا اور مسلمان بھی رہے گا، سازشی بھی رہیں گے اور وطن سے اور اسلام سے پیار کرنے والے بھی رہیں گے، ظلم کرنے والے بھی رہیں گے اور ظلم کے خلاف ڈٹنے والے بھی رہیں گے، کفر بھی رہے گا اور کفر کو ناپو چلے چبانے والے بھی رہیں گے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا، کفر کے خلاف، باطل کے خلاف، باطل نظریوں کے خلاف، باطل عقائد کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، ملک دشمنوں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف، ختم نبوت کے منکروں کے خلاف، صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور عفت اور عطرت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف یہ بات جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی دہشت گردوں سے، ان سے کہنا چاہتا ہوں یعنی تخریب کاروں سے، ان سے کہنا چاہتا ہوں سازشیوں سے، ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ماسٹر مائنڈ ہے، ان ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ملک ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان اداروں سے کہنا چاہتا ہوں جو ادارے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس طبقے سے کہنا چاہتا ہوں جو طبقہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے، انہیں رقم فراہم کر رہا ہے، انہیں سہولیات دے رہا ہے، ان کے پیچھے آ رہا ہے، ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں تم جو مرضی ہے کر لو، جس طرح مرضی ہے کر لو۔ میں آج جمعہ والے دن ممبر پر بیٹھ کر تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر تمہاری سازشوں کے ذریعے ہم سبھی مر جائیں، خدا کی قسم تم ناکام ہو، ہم کامیاب ہیں۔ تم جتنی سازشیں چاہے کر لو، جتنے منصوبے چاہے بنا لو، تمہارا ہر منصوبہ ناکام ہے۔ دینی سوچ رکھنے والے کا ہر جذبہ کامیاب ہے، اگر وہ زندہ رہے تب کامیاب۔ تمہاری سازش کا شکار ہو کر شہید ہو جائے تب کامیاب، وہ زندہ رہ کر تمہیں للکارے تب کامیاب، شہید ہو کر اس کا نو بولے تب کامیاب، وہ خود رہ کر قیادت کرے تب کامیاب، وہ خود نہ ہو اس کا نو قیادت کرے تب کامیاب۔ پوچھنا چاہتا ہوں، تم بدر میں آئے تھے، مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تم احد میں تلواریں لے کر آئے تھے، مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تم خیبر میں آئے تھے، مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تم تبوک میں آئے تھے، مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے نبوت کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، مسلمان ختم ہو گئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے مدینے کا گھیراؤ کیا تھا، مسلمان ختم ہو گئے؟ تم نے جنگیں لڑی، مسلمان ختم ہو گئے؟ تم نے طاقت کا استعمال کیا، مسلمان ختم ہو گئے؟ کھڑے ہونے والے ختم ہو گئے، مجاہد ختم ہو گئے، تمہارا مقابلہ کرنے والے ختم ہو گئے، تمہارا راستہ روکنے والے ختم ہو گئے۔ یاد کرو، تلاش کرو، بدر سے لے کر افغانستان تک، بدر سے لے کر فلسطین تک، کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے۔
तुम खुद सोचो, अपने बड़ों की प्लानिंग पे सोचो। जदीद असला तुम्हारे पास है, इसराइल हर तरफ से सपोर्ट तुझे, दुनिया के टैंक तेरे पास है। हाथों में पत्थर उठाने वालों को क्या तुमने खत्म कर लिया? घर मिस्मार करने वाले क्या आज नहीं रहे? तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले क्या नहीं है? हमास की क़ियादत शहीद होने के बावजूद क्या तुम्हें जवाब देने वाले नहीं है? आज दुनिया में तुम्हारे सामने खड़े होने वाले क्या नहीं है? मौजूद है, थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। जज्बे के सामने, हिम्मत के सामने, दीनी सोच के सामने बातिल की कुव्वत ठहर नहीं सकती। क्या शाम में जुल्म करने वाले अपने अंजाम को नहीं पहुंच गए? क्या नहीं पहुंच गए? जब तुमने जेलें भरी थी, जब तुमने लोगों को जोड़ों चौकों चौराहों पे मारा था, तख्तेदार पे लटकाया था, उस सब के बावजूद क्या आज मौजूद है या नहीं है? दुनिया सोचती है कहां से निकल आए। ओ भाई, गलत फहमी में रहने वालों, सुनो मेरी बात, ये मरने के बाद मिटते नहीं बढ़ते। सुनो मेरी बात, क्या समीउल हक शहीद के बाद और हामिदुल हक शहीद के बाद क्या जामे हक्कानिया बंद हो गया है? क्या वहां से क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं नहीं आ रही? तो मारने वालों तुम्हें मिला क्या है? सिवाय रसवाई के, सिवाय बदबख्ती के, सिवाय जलालत के तुम्हें क्या मिले? और इनके हाथों इस्तेमाल होने वाले नौजवानों, मैं ईरान से मुखातिब होने लगा हूं। ईरान के गुमाश्तों और ईरान के प्रॉक्सियों, ईरान में साजिशें तैयार करने वालों, हमारे मुल्क के खिलाफ, दीनी माहौल के खिलाफ, दीनी जज्बे के खिलाफ साजिशें तैयार करने वालों, तुम कितने जमानों से साजिशें तैयार कर रहे हो? क्या तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली जबानें बंद हुई है? हक नवाज तुमने लिया, ईसार तुमने लिया, मुख्तार तुमने लिया, आजम तारिक तुमने शहीद किया, हाजिर फारूकी पर धमाका तुमने करवाया, अली शेर हैदरी तुम्हारी शर्म की बीन चढ़ गया, अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी तुम्हारे गुमाश्तों के हाथों शहीद हो गया। पूछना चाहता हूं, बताओ क्या मुल्क भर के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, गली गली में, बस्ती बस्ती में, दरवाजे दरवाजे पे क्या तुम्हारे खिलाफ आवाजें नहीं आ रही? क्या तुम कमजोर नहीं हो रहे? क्या तुम्हारी साजिशें नाकाम नहीं हो रही? इस सब के बावजूद शर्को घर में, शिमाल और जुनूब में, बस्ती बस्ती में क्या सहाबा 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 की सदाई क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? बच्चों के निकलते हुए जुलूस क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहे? रोडों चौकों चौराहों पे सहाबाए किराम के बैनर्स क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहे? घरों में मुआविया नाम के बच्चे पलते क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रोडों चौकों के नाम सहाबा से मंसूब होते क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहे? बढ़ता हुआ काफिला क्या तुम्हारी नजर इस पर नहीं जा रही? तुम्हारे रास्ते में होकर तुम्हें परेशान करने वाले क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहे? आ रहे, हो रहे, सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। सुनो, अगर हक नवाज के जाने के बाद कुछ न हो सका तुम्हारा, अगर इशार के जाने के बाद कुछ न बन सका तुम्हारा, अगर आजम तारिक और ज़िया-उर-रहमान फारूकी और अली शेर हैदरी और अब्दुल गफूर नदीम, इलियास सुलेह, अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी को निशाना बनाने के बावजूद तुम्हारा कुछ नहीं बन सका, तो मेरे लफ्ज नोट करो, मेरे मर जाने से भी तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। जितने तुम्हारी मर्जी है तुम फैसले कर लो, तुम लोग भेज लो, तुम
فوج بھیج لو، ایرانیوں تم اپنی طاقت کا پورا اختیار ہے استعمال کر لو، رب ذوالجلال کی قسم میں زندہ رہا تمہاری شہرت پہ پاؤں رکھ کے جیوں گا، اور اگر وقت پورا آ گیا شہادت نصیب میں ہوئی مجھے مرنا پڑا، میں فخر سے، عزت سے، شوق سے، جذبے سے، ولولے سے، ڈر کے نہیں، خوف سے نہیں، میدان میں کھڑا ہو کر جان دوں گا۔ جس طرح میرا جینا تمہیں ہضم نہیں ہو رہا، رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا خون بھی تمہیں ہضم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بتایا گیا دہشت گرد پہنچ چکے، ریکی ہو چکی ہے، ریکی کرنے والوں نے اپنی فائنل رپورٹ دے دی ہے، وار کرنے والے سر پر ہیں، کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لہذا احتیاط کیجئے۔ میں نے کہا تم مجھے اس چیز سے احتیاط کا کہتے ہو جس کے شوق میں ہم صحابہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہمیں اس چیز سے احتیاط کا کہتے ہو جسے حاصل کرنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہم روزے رسول پہ اور بیت اللہ پہ ہاتھ اٹھا کر جس کی دعائیں مانگتے ہیں تم اس سے ہمیں احتیاط کا کہتے ہو، اور منصوبہ بنانے والوں تم ہمیں اس سے ڈراتے ہو۔ سنو میرا جملہ، جتنا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر ہمیں صحابہ کی عزت پہ مر جانے سے پیار ہے۔ جتنا تمہیں اپنے خاندان، قوم اور بچوں سے پیار نہیں ہے اس سے کئی درجے بڑھ کر ہمیں ماں عائشہ کی عزت اور دوپٹے سے پیار ہے۔ ہم ماں کی عزت پہ، ماں کے دوپٹے پہ قربان ہونا دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے۔ تم نے اپنا سارا کام کر لیا، میں مشورہ دیتا ہوں جو رہ گیا وہ بھی کر لو، پورا کر لیا وہ بھی پورا کر لو، تمہارا شوق پورا ہوگا نہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم دونوں صورتوں میں سرخرو ہیں، ہم کسی اور کے نام پہ تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو ان کے نام پہ جا رہے ہیں جن کے نام پہ جنت ہے، ہم تو ان کے نام جا رہے ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن کیا، ہم تو ان کے نام جا رہے ہیں جن کے نام اللہ نے رسول کیا، ہم تو ان کے نام جا رہے ہیں جن کے نام اللہ نے دین کیا، ہم تو ان کے نام جا رہے ہیں جن کے نام اللہ نے شریعت کو کیا، ہم تو ان کے نام جا رہے ہیں جن کے نام اللہ نے اسلام کر دیا، قرآن کر دیا، دین کر دیا، اور جنہوں نے اسے اٹھایا اور کائنات میں اسے پھیلا دیا، ان کے نام پہ مرنا بے عزتی نہیں عزت ہے۔ میں نے کہا کہ آج کا جمعہ میں نے مرکز میں پڑھانا ہے، مجھے کہا گیا خطرہ بہت ہے، میں نے کہا خطروں سے ٹکرانا صحابہ کے غلاموں کی عادت ہے، یہ سبق ہماری قیادت کا ہے، میں صرف تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری جماعت، میرے ذمہ داران، قائد اہل سنت سمیت تمام ذمہ داران کا یہ تھا کہ آپ مت نکلیے، میں نے کہا میں نے پیغام دینے جانا ہے، تم یہ سمجھو گے تمہارے اس کنڈوں سے ہم ڈر جائیں گے، یہ سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ جس چیز سے تم ڈراتے ہو اس چیز سے تو ہم مزے لیتے ہیں، ہمیں تو چسی تب آتی ہے جب تمہاری طرف سے کوئی پیغام آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے تمہیں تکلیف ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے تمہیں تکلیف ہے، اور یہ تکلیف تمہیں رہے گی، یہ تکلیف تمہیں رہے گی، ایک بچہ بھی زندہ رہے گا صحابہ کی عظمت کے نعرے گونجتے رہیں گے انشاءاللہ، گونجے گے نہیں گونجے گے؟ اس لیے میرا یہ پیغام بھیجنے والے، آنے والے
इस्तेमाल होने वाले सभी नोट कर ले कि तुम्हारी सारी साजिशों के बावजूद इंशाअल्लाह अजीज काफिला हक चलता था, चलता है और चलता रहेगा इंशाअल्लाह। मैंने गुज़िश्ता दिनों भी जब मैं हरमैन के सफर से वापस आया था, मैंने एक मस्जिद में ये जुमला कहा था। मैं उस जुमले को दोहराना चाहता हूँ, इसलिए कि उस जुमले से मेरे ईमान में भी ताजगी आती है और मेरी हाजिरी भी तोबाला हो जाती है। जब मैं ये कहता हूँ कि मारने वालों, तुमने मारने का मंसूबा ईरान में बनाया है और मैंने उन सहाबा की गुलामी में मर जाने का फैसला मदीना में किया है। मारने वालों, तुमने ये मंसूबा अपने मंसूबा साजों के सामने बैठकर पैसे लेकर, दौलत लेकर, शोहरत के उसूल के लिए ईरान में किया है। मैंने उनकी इज्जतों पे मर जाने का फैसला रोज़े रसूल पे शेखैन की मौजूदगी में हुजूर से किया है। मुझे क्या इसका शौक नहीं होगा कि मैं वो अपना जो अज़म का इजहार कराएं वो पूरा हो जाए और उनके पास क्यों ना चला जाऊं जिनकी इज्जतों का दम हम भरते। तुम इससे हमें डराते हो? ये मेरी जमात का एक वर्कर जो चंद सालों का है, तुम्हारी इस बात से तो वो नहीं डरता। और अगर डर होता तो मेरे बच्चे आज मुझे अपने घर से ना आने देते। वो कहते बाहर मत निकलिए, वो तो मुझे रुखसत करने आए थे कि यूं नहीं जा रहे हो, सिद्दीक की सदाकत पर जा रहे हो। मैं अरबाब इख्तिदार से कहता हूं, रियासती इदारों से कहता हूं, ये मुल्क दुश्मन है, ये इस्लाम दुश्मन है और मैं मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन और सहाबा दुश्मनों को एक ही कटोरे में खड़ा करके पैगाम देना चाहता हूं। तुम्हारी ये तीनों सोचें इंशाअल्लाह खत्म होके रहेंगी। मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर तुम मुल्क को कमजोर करना चाहते हो, तुम मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हो, तुम मुल्क के अंदर अंधेर मचाना चाहते हो। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा होने आपने मुल्क की सलामती के लिए काम करना है, आपने पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करनी है, सहाबा किराम का दिफा करना है, मदे सहाबा को बरकरार रखना है, दिफाए सहाबा का अमल करना है, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम कई अरसे से कह रहे थे ये सहाबा दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन भी हैं। लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे। पारा चिनार में होने वाले वाक़यात में और परम एजेंसी में होने वाले वाक़यात में पाकिस्तान मुर्दाबाद और फौज मुर्दाबाद के नारे लगाकर उन्होंने बताया ये पाकिस्तान दुश्मन है। गिलगित में पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तानी शाही कार्ड फेंक कर उन्होंने बताया ये मुल्क दुश्मन है। कराची में धरने देकर इन्होंने बताया ये मुल्क दुश्मन है। हमने उस मुल्क दुश्मनी के खिलाफ खड़े होकर उन्हें जवाब दिया। हम पाकिस्तान की भी हिफाजत कर रहे हैं, हम इस्लाम की भी हिफाजत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के भी सिपाही हैं, हम इस्लाम के भी सिपाही हैं। इंशाअल्लाह ये फरीजा सर अंजाम देते थे, देते हैं और देते रहेंगे। रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमारे दोस्त, अहबाब और साथी आपके पास आते और आपसे आकर दरख्वास्त करते, आप अपने अतियात में से, आप अपने ज़कात और फित्रे में से, आप अपने माल में से उन लोगों को जिन्होंने इस्लाम